حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین حضرات، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ نساء کی مشہور و معروف 59 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں اللہ اطاعت کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے۔ اطاعت کس کی کریں اور کیسے کریں؟ عزیزان ایمان، چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے اور اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو رہے گی، کیونکہ جو ہماری گفتگو ہے پہلے ہی دن سے وہ اصلاح معاشرہ اور عزاداری سید الشہداء ہے، جو مسلسل ہم اور آپ ذکر برپا کر رہے ہیں۔ آپ مسلسل سید الشہداء کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں عزا کے فرش پر، تو آپ ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ جس میں وہ بھی شریک ہے کہ جو لا شریک ہے۔ عزیزان ایمان، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا ہمیں روز محشر ملے گی کہ جہاں تمام آنکھیں گریہ کریں گی وہاں عزاداروں کی آنکھیں مسکرائیں گی، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ جہاں لوگ مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اطمینان کے ساتھ ہوں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے۔ مسلسل آپ ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں، مجالس عزا کا اہتمام کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایام عزا چل رہے ہیں، امام علی مقام کے ذکر کو عام کیا جا رہا ہے۔ کل عزیزان ایمان ہم نے جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی، انشاءاللہ گفتگو کا آغاز اس سے آگے کے مرحلے میں ہوگا۔ کل ہم نے کہا کہ دینداری اور ہے، دین شناسی اور ہے۔ ہمیں دیندار نہیں بننا ہے، ہمیں دین شناس بننا ہے۔ بھائی دینداری اور ہوا کرتی ہے، دین شناسی اور ہوا کرتی ہے۔ دیندار اور ہوا کرتے ہیں، دین شناس اور ہوا کرتے ہیں۔ جہاں دینداری تھی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں مولا، لیکن کسی بھی کان کے اوپر امام کی بات کا اثر نہیں ہوا، کسی بھی انسان کے اوپر امام کی بات کا اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ بھائی بڑی توجہ، ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے امام کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور امام کا اپنا تعارف کروانا، لوگ تعارف نہیں کر رہے ہیں،
لوگ پہچان نہیں رہے ہیں، امام خطبے پہ خطبہ دیے جا رہے ہیں، امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن کوئی پہچانتا نہیں ہے امام کو، جانتے سب ہے کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، جانتے سب ہے کہ یہ رسول کا نواسا ہے۔ دیکھیے جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے، بڑی توجہ، جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے، یعنی دینداری اور ہوا کرتی ہے، دین شناسی اور ہوا کرتی ہے۔ جنگ صفین میں مولائے کائنات کے ساتھ میں جو افراد تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے والے لشکر نے قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا ہے تو لوگ علی کے خلاف ہو گئے، لیکن جو لوگ دین شناس تھے وہ قرآن کے پیچھے جو سازش تھی دشمن کی وہ سمجھ گئے کہ اصل دین کہاں ہے، یعنی یہ سازش ہے تاکہ علی کا دامن توڑ کے، علی کا دامن چھوڑ کے، علی کا ساتھ چھوڑ کے مخالف طاقت میں لوگ شامل ہو جائے اور مخالفت کا ساتھ دیں، یعنی گمراہ کل بھی کیا جا رہا تھا اور گمراہ آج بھی کیا جا رہا ہے، اس ذکر سے کل بھی روکا جا رہا تھا اور اس ذکر سے آج بھی لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے سال فتووں کی دکانوں پر تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی پورے سال فتوے کی دکانیں بند رہا کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی ایام عزا کا زمانہ قریب آتا ہے تو ان دکانوں کے تالے کھل جایا کرتے ہیں اور ٹولیاں نکل جایا کرتی ہیں۔ کیا تبلیغ ہوتی ہے؟ تبلیغ کس کے لیے ہوتی ہے کہ یہ یا حسین نہ کہے، یہ یا نبی نہ کہے، یہ یا علی نہ کہے، بھائی بڑی توجہ، کہ یہ یا علی نہ کہے، یا حسین نہ کہے، یا نبی نہ کہے، بھائی صرف اور صرف اطاعت اللہ کی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے۔ بھائی ان کا پلیٹ فارم ہے تبلیغ کا، ان کا مقصد ہے تبلیغ کا کہ تبلیغ کس انداز سے ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کیجئے صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ بھائی یہ اللہ والی تبلیغ کون سی ہے؟ کیا قرآن میں صرف اللہ ہے؟ کیا قرآن میں صرف اللہ ہے؟ اگر صرف قرآن میں اللہ ملے تو ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے، ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم منظور کر لیں گے، جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ جیسے ہی ایام عزا کا زمانہ آتا ہے فوراً بدعتی مفتی سڑکوں پر ٹولیاں لے کر نکل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یا حسین نہ کہو، یہ یا نبی نہ کہو، یہ یا علی نہ کہو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، صرف عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، صرف اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے، صرف تبلیغ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بھائی ہم نے کہا کہ بھائی یہ قرآن سے ثابت کرو کہ کیا قرآن میں صرف اللہ ہے، کیا قرآن میں صرف اللہ کا ذکر ہے، کیا قرآن میں صرف اللہ کی اطاعت ہے؟ تو کہا کہ اب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو بتا کیا قرآن میں صرف اللہ؟ تو آواز آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ عزیزان ایمان، اطاعت اللہ کی، رسول کی۔ ہم نے قرآن سے پوچھا بھائی قرآن یہ بتاؤ کیا صرف اللہ کی اطاعت ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صاحبان امر کی بھی اطاعت ہے۔ یعنی پہلی اطاعت سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، دوسری اطاعت سے مراد ہے محمد الرسول اللہ، اور تیسری اطاعت سے مراد ہے علی ولی اللہ۔ بھائی سبھی جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ بھائی جاننے والے اور ہیں، پہچاننے والے اور ہیں۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے سب پہچانتے ہیں، لہٰذا ہماری اذانوں میں حیا علی خیر العمل ہے۔ بھائی جہاں حیا علی خیر العمل ہے وہ سب کے سب غدیری ہیں۔ یہ کربلا وجود میں کیوں آئی؟ کیوں وجود میں آئی؟ بھائی معصومین کے ارشادات ہیں محرم کے سلسلے سے، یہ جو ہم عزاداری برپا کر رہے ہیں، یہ جو ہم ذکر سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، یہ برپا کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ اور اس عزا کے فرش کو بچھانے والا سب سے پہلا کون ہے؟ سب سے پہلے شہزادی زینب نے بچھایا ہے۔ یعنی بانیے فرش عزا اگر کوئی ہے
تو وہ ہے شہزادی زینب. اور اگر تاریخ میں اس سے پہلے دیکھیں تو حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت آدم سے ابھی تو حسین آئے نہیں ہیں. حضرت آدم پہلے بشر ہیں، پہلے نبی ہیں. عزیزان ایمان، جب حضرت آدم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا خلیفہ بنا کر، جب اس دنیا میں آئے ہیں، اب حوا کہیں اور آئی، حضرت آدم کہیں اور آئے. بھائی حوا کو کہیں الگ وادی میں اتارا گیا اور حضرت آدم کو الگ وادی میں اتارا گیا. اب تاریخ اسلام آپ پڑھے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، صاحب فہم ہے. نوجوان بھائیوں کے لیے، اپنے کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. عزیزان ایمان، حسین کا ذکر، کربلا کا ذکر، کربلا والوں کا تذکرہ، آقا حسین کا تذکرہ، مجلسوں کا تذکرہ، یہ جو ہم مجلسیں منعقد کرتے ہیں، یہ جو ذکر ہے یہ حضرت آدم سے ہے. بھائی آپ پڑھیں تاریخ اسلام تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کو دکھے گا تاریخ میں کہ مورخین نے لکھا ہے. صرف ہمارے مورخین نے نہیں لکھا بلکہ غیروں نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں اتارا، اب جب حضرت آدم آئے تو بہت اضطرابی کیفیت ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے، بہت مصیبت زدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حوا سے بچھڑ گئے ہیں. بھائی بڑی توجہ، حضرت حوا سے بچھڑ گئے ہیں. تلاش کس کی ہے؟ شریک حیات کی، اپنی زوجہ کی. حضرت حوا کو تلاش کر رہے ہیں دنیا میں آنے کے بعد. دیکھیے الگ الگ مرحلے ہیں دونوں کے، الگ الگ منزلیں ہیں دونوں کی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں. اب حضرت آدم کا گزر اس زمین سے ہوا کہ جس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے. بھائی بڑی توجہ، اس زمین سے ہوا کہ جس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے. اب جیسے ہی تاریخ اسلام نے لکھا کہ جیسے ہی حضرت آدم کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو ابھی پہنچے ہی تھے کہ ان کا پیر الجھا اور زمین پر گرے، پیشانی سے خون جاری ہوا اور وہ خون خاک کربلا میں شامل ہو گیا. اب ادھر حضرت آدم کی پیشانی سے خون نکلا، حضرت آدم کی پیشانی سے خون نکل کر زمین کربلا پر ٹپکا، زمین کربلا کی خاک میں ملوث ہو گیا، مس ہو گیا، مل گیا. اب عزیزوں ایک مرتبہ حضرت آدم نے قدرت سے فریاد کی کہ اے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، مجھ سے کون سی خطا ایسی ہوئی ہے کہ تو نے مجھے اس کی سزا دی ہے؟ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ جو مجھے سزا ملی ہے؟ میری پیشانی سے خون کیوں نکلا؟ میری پیشانی سے یہ خون کیوں نکلا ہے؟ یہ کون سی زمین ہے؟ یہ کون سا بیابان ہے؟ یہ کون سا جنگل ہے؟ عزیزان میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے، سنت پیغمبر ہے. بھائی حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، کتاب سے ثابت ہے. اب عزیزان ایمان، حضرت آدم گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، قدرت سے سوال کر رہے ہیں، اے میرے معبود بتا آخر کون سی خطا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے؟ اتنے میں فنزل جبرائیل نازل ہوئے، بعد سلام کے عرض کیا کہ اے آدم یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے بلکہ یہ زمین کربلا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ زمین کربلا کی ہے اور اس زمین پر آخری پیغمبر کا بیٹا قتل کیا جائے گا. آپ کا ایک بیٹا یہاں اس زمین پر اپنی اولاد کے ساتھ قتل کیا جائے گا. کہا کون قتل کرے گا؟ اس کا قاتل کون ہوگا؟ کہا حضرت جبرائیل نے کہ اس کا قاتل یزید ہوگا. آخری نبی کی امت کے بدترین افراد ہوں گے اس کے قاتل. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت آدم نے کہا تو میں کیا کروں اور میری پیشانی سے یہ خون کیوں ٹپکا؟ کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کا خون بھی یہاں کی خاک میں شامل ہو جائے، نبی کا خون بھی یہاں کی خاک میں شامل ہو جائے. تمہارا ایک بیٹا یہاں قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. تو نبی خدا نے کہا کہ کون قاتل ہے؟ کہا بدترین افراد، آخری نبی کی
کی امت کے بدترین افراد، اور قاتل کون ہے؟ کہا یزید۔ حضرت آدم نے کہا میں کیا کروں، پروردگار کا کیا حکم ہے کہ میں وہ حکم انجام دوں؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں کہ پروردگار نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر پریشانی سے نجات چاہتے ہو، اگر تم ہوا کی تلاش میں ہو اور ہوا سے ملاقات چاہتے ہو تو سنو، حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، قاتل حسین پر لعنت کرو۔ تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ حضرت آدم نے اس وقت 5 مرتبہ یزید کے اوپر لعنت کی، 5 مرتبہ یزید کے اوپر لعنت کی۔ اب عراق کی وادی سے نکل کر حضرت آدم کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچ گئے۔ اب جب مکہ پہنچے ہیں تو حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی، یعنی اللہ ایک قانون بنا رہا ہے، ایک سیرت قائم کر رہا ہے، ایک وظیفہ بتا رہا ہے، ایک عمل بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کبھی کوئی مصیبت میں اگر غم مبتلا ہو گئے ہو، اگر تمہارا کوئی تم سے بچھڑ گیا ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے تو تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس حسین کے قاتل پر لعنت کر دینا، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ صلوات بڑے عظمت آل محمد پر۔ کہ حسین کے قاتل پر لعنت کر دینا، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو یہ یزید پر لعنت کرنا سنت انبیاء ہے۔ ہر نبی کربلا کی زمین سے ہو کر گزرا ہے، ہر نبی کربلا کی زمین سے ہو کر گزرا ہے۔ عزیزان ایمان، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا بھی گزر ہوا ہے، کشتی ڈگمگائی ہے، تو حضرت نوح نے بھی سوال کیا ہے پروردگار یہ کون سی زمین ہے؟ تو حضرت نوح کے لیے بھی یہی اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آئے، کہا یہ زمین کربلا ہے، یہاں حسین قتل کیا جائے گا، یہاں حسین کے بچے قتل کیے جائیں گے۔ کہا یزید کے اوپر لعنت کرو۔ جیسے ہی لعنت کی، جیسے ہی پنجتن کے نام کی میخیں دی گئیں اور یزید کے اوپر لعنت کی گئی، مصیبت دور ہو گئی۔ مطلب قدرت یہ قانون قائم کر رہی ہے، یہ سیرت قائم کر رہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو اور مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور مظلوم کی حمایت میں رہنا، مظلوم کی حمایتی بن کے رہنا، اور جو بھی ظالم ہوگا اس کے اوپر لعنت کرنا، ملامت کرنا، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ بھائی اللہ نے یہ سیرت قائم کی۔ اب ہر نبی کربلا سے ہو کر گیا، ہر نبی کا خون کربلا کی مٹی میں شامل ہے۔ اب یہاں جو کربلا کی مٹی میں خون شامل ہے انبیاء کا، اس میں شہدائے کربلا کا خون شامل ہے، اس میں امام علی مقام کا خون شامل ہے، لہٰذا کربلا کی خاک کو خاک شفا کہا گیا اور کربلا کو کربلائے معلی کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی خاک کو خاک شفا کہا گیا اور کربلا کو کربلائے معلی کہا گیا۔ اب سوچیں آپ کے خاک شفا کی عظمت کیا ہوگی، خاک شفا کی فضیلت کیا ہوگی۔ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حسین کے زائرین کی عظمت کو سمجھے، حسین کے چاہنے والوں کی عظمت کو سمجھے، حسین کے عزاداروں کی عظمت کو سمجھے۔ آپ کہیں گے مطلب کیا ہے بھائی، اس سے خاک شفا سے کیا تعلق ہے؟ آپ عزادار ہیں مولا کے، آپ غمخوار ہیں مولا کے، آپ ماتمدار ہیں مولا کے، آپ سید الشہداء کا غم منانے کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کی اولادوں میں یہ چیزیں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں، نسل در نسل یہ تعزیہ داری رہے گی، یہ سید الشہداء کی عزاداری رہے گی، کربلا والوں کا پیغام رہے گا، نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عزیزان ایمان، عزاداری سید الشہداء جو
برپا کرتے ہیں، جو مولا کے عزادار ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی عظمت ہے۔ عراق میں اربعین حسینی کے موقع پر، مولا امام حسین کے چہلم کے موقع پر جو جلوس نکالا جاتا ہے، آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج لوگ کروڑوں کی تعداد میں امام کے روضے کی طرف لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے صدائے بلند کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ عزیزو، آج کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن 1400 سال پہلے جب کربلا نمودار ہوئی تو اس کے بعد ظالم و جابر بادشاہ آئے اور چاہا کہ عزاداری مٹ جائے۔ شیعوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی تاکہ شیعت ختم ہو جائے، یہ شیعت ختم ہو جائے، عزاداری ختم ہو جائے، عزادار ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس دور میں عزیزان ایمان، دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ عزاداروں کی عظمت کیا ہے، عزاداروں کی فضیلت کیا ہے۔ عزیزان ایمان، اس دور میں ایک یہودی عورت تھی کہ جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے نذر کی، اس نے منت مانی، کیا کہ میرے یہاں پروردگار اگر اولاد ہوئی تو میں اپنی اولاد سے عزاداروں کا قتل کرواؤں گی۔ اللہ اکبر، عزاداروں کا قتل کرواؤں گی۔ یہ جو جلوس جاتا ہے، یعنی یہ جو روزے عاشوراء یا حسین کہہ کر امام کے روزے کی طرف لوگ جاتے ہیں، پرزہ پیش کرتے ہیں، میں ان کا قتل کرواؤں گی۔ اب عزیزان ایمان، اللہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس میں حکمت شامل ہوتی ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ امام کے دربار سے اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ واقعہ اور کچھ نہ کچھ درس ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ عبرت حاصل کر سکیں۔ اب عزیزان ایمان، چونکہ امام سفینۃ النجات ہے، نجات کا سفینہ ہے اور مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، لہٰذا ہدایت دینی ہے اس یہودی عورت کو، اس یہودی خاتون کو ہدایت دینی ہے۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اولاد مانگ رہی ہے، کس لیے؟ تاکہ عزاداروں کا قتل کرائے۔ اب قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کے یہاں اولاد ہوئی اور بیٹا ہوا۔ اب مخالفت میں، شیعت کی مخالفت میں وہ بچہ پروان چڑھا، اس کے دل میں بغض اہل بیت ڈالا گیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا گیا، جو شیطانی وسوسہ ہے، جو آج کل آپ کو راہوں میں دکھ جائیں گے کہ جن کے دلوں میں وہ وسوسہ ہے وہ سڑکوں پر گھومتے نظر آئیں گے آپ کو، جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے۔ بھائی، جنہوں نے غدیر کو چھوڑ دیا انہیں کوئی منزل نہیں ملتی، جن کے یہاں غدیر نہیں ہے ان کے یہاں منزل نہیں ہے، ان کے یہاں صراط مستقیم نہیں ہے۔ اب بغض اہل بیت میں یہ بچہ پروان چڑھا اور جوان ہو گیا۔ اب وہ موقع آیا کہ جلوس ہے امام کا، عزاداروں کا قافلہ امام کے حرم کی طرف بڑھ رہا ہے، لبیک یا حسین کہتا ہوا۔ یہ راستے میں بیٹھ گیا، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کہ ادھر سے جلوس جب جائے گا تو میں ان کا قتل کر دوں گا، ان کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ ادھر جلوس کا انتظار کر رہا ہے، قافلے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہاں سے لوگ جائیں۔ اب اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کے اوپر نیند غالب آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا۔ اب یہ عالم خواب میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ روزے محشر ہے، روزے محشر ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ ہر حساب و کتاب کے حساب سے، اعتبار سے، اعمال کے مطابق لوگوں کو جزا بھی مل رہی ہے اور سزا بھی مل رہی ہے۔ اب جب اس کا نمبر آیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اہل بیت کے بغض میں پلا ہے، اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ اب فرشتے ہاتھ میں زنجیریں لیے ہوئے، انگاروں سے بنی ہوئی زنجیریں ہاتھ میں لیے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اسے قید کر کے دہکتے ہوئے جہنم کے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے کہ اتنے میں ایک نورانی شخصیت نمودار ہوتی ہے اور کہتی ہے خبردار اسے جہنم کے حوالے نہ کرنا، اسے جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یہ جہنم میں جائے گا، یہ آپ کے بیٹے کا
دشمن ہے، یہ عزادار کا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ وہ نورانی شخصیت یعنی رسول خدا کے جو شافع محشر ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تلک دوزخ میں نہیں جائے گا، جب تلک یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، جب تک اس کے لباس کے اوپر، جب تک اس کے جسم کے اوپر عزاداروں کے قدموں کی دھمک سے اٹھنے والی جو دھول موجود ہے، جب تک دھول موجود رہے گی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام رہے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ خواب سے بیدار ہوا، چوک کے دیکھتا ہے کہ قافلہ یا حسین کہتا ہوا آگے نکل گیا، اپنے اوپر نگاہ کی، پورا اس کا لباس گرد سے ہٹا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، صلوات بڑھے عظمت آل محمد پر۔ حیدری، بس دل میں محبت اہل بیت آ گئی، دل میں محبت اہل بیت آ گئی۔ تنہا مسلمان نہیں ہوا بلکہ اپنی والدہ کو بھی مسلمان کیا، اور اس نے امام علی مقام کی شان میں قصیدے بھی کہے، عزاداروں کی شان میں بھی قصیدے کہے۔ آج بھی اس کے نام کی تختی عراق میں حرم مولا میں لگی ہوئی ہے تاکہ دنیا اس واقعے کو نہ جھٹلا سکے۔ اب جن کے عزاداروں کی خاک، جن کے عزاداروں کی خاک میں اتنا شرف اللہ نے رکھ دیا ہے تو سوچیں اس خاک کا کتنا شرف ہوگا جس میں حسین کا خون شامل ہوگا۔ بھائی جب عزاداروں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا یہ مرتبہ ہے تو ذرا تصور کریں کہ جو خاک شفا ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں اس کا کتنا مرتبہ ہوگا، اس کا کتنا احترام ہوگا، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی مرنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شہادت نامہ خاک شفا سے لکھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خاک شفا سے لکھا جاتا ہے۔ اور کفن میں خاک شفا رکھی جاتی ہے، تربت میں خاک شفا رکھی جاتی ہے تاکہ جب منکر و نکیر آئے تو آنے کے بعد سوال نہ کرنا پڑے، خاک شفا دیکھیں گے سمجھ جائیں گے یہ حسین والا۔ صلوات بڑھے عظمت آل محمد۔ یا علی، بھائی یہ حسین والوں کی عظمت ہے، یہ حسین والوں کی فضیلت ہے۔ بھائی اللہ نے اتنا شرف رکھ دیا ہے عزاداری میں، عزاداروں میں۔ آپ عزاداروں کی عظمت کو سمجھے ذرا کہ عزادار کتنا معتبر ہے۔ اب عزیزان ایمان، عزادار کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے، اب مولا کو عزادار پسند ہے، شہزادی عالمیان کو عزادار پسند ہے، اہل بیت اطہار کو عزادار پسند ہے۔ یہ عزادار کے لیے ہے، کلاکار کے لیے نہیں۔ بھائی عزادار کے لیے ہے یہ فضیلت، کلاکار کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو دل سے روتا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو سچی معنوں میں، حقیقی معنوں میں حسین کو رونے کے لیے عزا کے فرش پر آتا ہے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو عزاداری کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری ہمارے دم سے ہے۔ ارے ان کے دم سے عزاداری نہیں ہے بلکہ عزاداری کے دم سے ہمارا وجود ہے۔ شریعت محمدی اگر باقی ہے، یہ پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں پوری شریعت محمدی سمٹی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو لاتا نبی ہے۔ بڑی توجہ، دین کو لاتا نبی ہے، اس کی حفاظت امام کرتا ہے۔ دین کو لاتا نبی ہے،
اس کی حفاظت امام کرتا ہے، دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، دین کو پہچانواتا بھی ہے، دین کو بچاتا بھی ہے، گھر گھر تک دین کو پہنچاتا ہے۔ بھائی نبی کا کام ہے دین لانا۔ پہلے دین کون لایا؟ حضرت آدم اپنی شریعت لے کے آئے، اس کے بعد حضرت نوح اپنی شریعت لے کر آئے، اس طرح سے کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 انبیاء آئے۔ بھائی ہر نبی اپنی شریعت لے کر آیا، اپنا دین لے کر آیا، دین اسلام لے کر آیا۔ بھائی ہر نبی اپنی شریعت لے کر آیا ہے، اور ہر شریعت کی حفاظت امام کرتا ہے، امام کرتا ہے۔ حسین نے کی ہے، حسین نے ہر نبی کے دین کو بچایا ہے، ہر شریعت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ بھائی نبی دین لاتا ہے اور امام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک ایک نبی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جبکہ ہم نے آدم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے نوح کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے ابراہیم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے اسماعیل کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے موسیٰ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے عیسیٰ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے داؤد کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے یوسف کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے۔ بھائی 1,24,000 انبیاء ہیں، ہم نے سب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے۔ بھائی ایمان ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر ہمارے سچے نبی نے دی ہے، ہمارے سچے نبی نے دی ہے، ہمارے صادق نبی نے دی ہے۔ بھائی اس نے کہا ہے کہ جس کی زبان پر وما ينطق عن الهوى کا پہرا ہے، جو وہی کہتا ہے، جو وہی کہتی ہے، جو وہی کہتا ہے، جو وہی کہتی ہے، خدا کی مرضی سے تکلم کرتا ہے، خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔ بھائی اب عزیزان ایمان امت مسلمہ سے سوال ہے، بھائی نبی کو آپ نے دیکھا نہیں، نبی کتنے؟ 1,24,000۔ تو بھائی جس نبی کو آپ نے دیکھا نہیں 1,24,000 انبیاء میں سے آپ کسی ایک نبی کا انکار کر دو تو کیا فرق پڑے گا؟ تو بھائی پوری امت مسلمہ یہ کھڑی ہو کر کہے گی خبردار ایسا نہ کہنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ بھائی بڑی توجہ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر نبی معظم نے دی ہے، صادق نبی نے دی ہے۔ اس نے دی ہے کہ جس کا لقب صادق ہے، جس کا لقب طٰہٰ ہے، جس کا لقب یاسین ہے، جس کی زبان پر خدا کی مرضی ہے، خدا کا پہرا لگا ہوا ہے، جو اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ اب جب نبی معظم نے کہہ دیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں تو ہیں، بھائی معصوم کی شان یہ ہے کہ اس کے قول کی اطاعت کی جائے، اس کے قول کی اتباع کی جائے، جو وہ کہہ دے وہ مان لیا جائے۔ اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے۔ بھائی بڑی توجہ، اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ تو میں کہوں گا او عقل کے اندھو مسلمانوں، ارے جس نبی معظم کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے 1,24,000 انبیاء بغیر دیکھے ہوئے ماننے کے لیے تیار ہو، آخر اسی نبی معظم نے میدان غدیر خم میں دکھا کر اٹھا کر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فٰذا علی المولا، میں جس کا مولا اس کا یہ علی مولا۔ یا تو کہنے والا بدل گیا یا تم کافر ہو گئے۔ یا تو کہنے والا بدل گیا یا آپ کافر ہو گئے۔ بھائی یہاں بغیر دیکھے ہوئے ماننے کے لیے تیار ہو، یہاں دکھایا جا رہا ہے، بلند کیا جا رہا ہے، اور اتنا بلند کیا کہ تاریخ نے لکھا کہ حضور کے بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ آخر اتنا بلند کرنے کی کیا ضرورت؟ اشارہ کر دیتے۔ اتنا بلند کیا کہ رسول کا چہرہ علی کی پشت کے پیچھے چھپ گیا۔ اب سامنے امت کو 1.25 حاجیوں کو علی دکھائی دے رہے ہیں، نبی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی رسول کا یہ آخری حج ہے، رسول کا آخری حج ہے۔
علی کو اتنا بلند کیا گیا کہ علی کا چہرہ امت کے سامنے، نبی کا چہرہ آنکھوں سے اوجھل۔ نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے آج علی کے چہرے کی تم زیارت کر رہے ہو اور نبی کا چہرہ چھپ گیا ہے، تو سمجھ لو کہ میرے بعد کسی ایرے غیرے کا دامن نہ تھامنا، علی کے دامن کو تھام لینا، نجات مل جائے گی۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ بھائی دین کی حفاظت امام کرتا ہے۔ یہ غدیر کا بغض تھا کہ جس کی وجہ سے کربلا بنی، جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی۔ معصومین کے ارشاد ہے کیا کہ آپ عزاداری کو نہ چھوڑنا، ذکر سید الشہداء کو ترک نہ کرنا، نہیں تو لوگ اسے بھی غدیر کی طرح بھلا دیں گے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ذرا ایمان سے بتائیں کیا آپ غدیر کو بھول گئے؟ نہیں، آپ کو غدیر یاد ہے۔ غدیر کو کوئی بھی علی کا شیعہ نہیں بھولا، کوئی بھی نبی کا وفادار نہیں بھولا، لیکن اس کے باوجود بھی معصومین خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے، اس طرح سے کہیں لوگ غم حسین کو اور حسین کی شہادت کو نہ بھلا دیں۔ بھائی تاریخوں میں روایتیں ہیں کہ جس طرح سے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی شہادت کو لوگ فراموش کر دیں، بھول جائیں۔ اس لیے ذکر حسین کرتے رہنا، حسین کی شہادت کا ذکر کرتے رہنا، حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے رہنا۔ عزیزان ایمان وجہ کیا ہے؟ غدیر تو سب کو یاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام غدیر کچھ اور ہے۔ بھائی بڑی توجہ، پیغام غدیر کچھ اور ہے، یعنی صرف جشن منا لینے کا نام غدیر نہیں ہے، صرف یا علی کہہ لینے کا نام غدیر نہیں ہے، بلکہ غدیر نام ہے غدیر کے امر کو زندہ رکھنے کا۔ یعنی امر کیا ہے کہ رسول کے بعد آپسی اختلافات نہ ہوں حقیقی معنوں میں۔ یعنی آج جس طرح کے مومنین ہیں یا جس طرح کے عزادار ہیں، آج ہم لوگ گناہگار ہیں، ہماری آنکھیں گناہگار ہیں، ہمارا دل گناہگار ہے، ہمارا شکم گناہگار ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے جانے انجانے میں مال حرام ہمارے شریر کے اندر چلا جاتا ہے، ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں دیکھیے کچھ نجاستیں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ نجاستیں باطنی ہوتی ہیں۔ اب ظاہری نجاست جو آپ عام طور سے جانتے ہیں، لیکن باطنی نجاست کیا ہے؟ یعنی دل کا سیاہ ہو جانا، یہ بھی ایک نجاست ہے۔ اہل بیت اطہار سے دور ہو جانا، یہ بھی ایک نجاست ہے۔ اور عزیزان ایمان، نجاست میں بھی دو طرح کی نجاست ہے۔ ایک عین نجس ہے جسے نجس کہا جاتا ہے، یعنی وہ پاک نہیں ہوگا، اور ایک نجس جو پاک ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نجس اور ایک ہوتا ہے نجس، یعنی جو نجس ہے وہ نجس رہے گا، اسے پاک نہیں کیا جا سکتا، پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو نجس ہے، مطلب میں مجلس کے لیے ادھر آ رہا تھا اور مثال کے طور پر میرے لباس پر کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ جسے میں پانی سے پاک کر سکتا تھا، نجاست لگ گئی، اور نجاست لگ جانے کی وجہ سے میں نے آپ کو سلام کیا، جیسے ہی ملاقات ہوئی میں نے سلام کیا، تو یہ نجاست کیا سلام کے جواب میں رکاوٹ بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ بھائی آپ سلام کا جواب دے دیں گے۔ بھائی میں فرق واضح کر رہا ہوں کہ نجس کسے کہتے ہیں اور نجس کسے کہتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں جیسے ظاہری طور سے معاشرے میں حرام جانور آپ لے لیں، اب جیسے کتا ہے، نجس العین ہے، یہ نجس ہے، آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں اور قیامت تک نہلاتے رہے، پاک نہیں ہوگا۔ بھائی کتے کو کتنا بھی نہلایا جائے، اس کی نجاست میں اور اضافہ ہوگا اور نجس ہوگا، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ لیکن اگر لباس نجس ہو جائے تو انسان اس کو پانی کے ذریعے سے پاک کر سکتا ہے۔ اب کچھ انسانوں میں نجس ہے جسے قرآن مشرک کہہ رہا ہے،
کچھ انسانوں میں نجس ہے جو قیامت تک پاک نہیں ہوں گے. اب کون ہے عزیزان ایمان؟ ہم تو ہم ہیں، یعنی ہم کبھی کبھی واجبات چھوڑ دیا کرتے ہیں، کبھی کبھی سنت چھوڑ دیا کرتے ہیں. سلام کرنا ہے سنت اور جواب دینا ہے واجب. سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب. بھائی بڑی توجہ، تھوڑا سا بیدار ہو جائے. بھائی سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب. بھائی شہزادی عالمیان دربار میں جو گئی ہیں بتانے کے لیے گئی ہیں کہ نجس کیا ہے، پاک کیا ہے، نجس کیا ہے، پاک کیا ہے. اب اس واقعے کے بعد تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ کیا ہر وقت وہ حضرت آ کر فاطمہ کو سلام کرتے تھے لیکن محمد کی بیٹی اس سے اپنا رخ موڑ لیتی تھی، جواب سلام نہیں دیتی تھی، دنیا والوں کو بتاتی تھی کہ تم جسے پاک سمجھتے ہو یہ نجس العین ہے. صلوات بڑے عظمت آل محمد پر. اب عزیزان ایمان انہیں کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، لہذا قیامت تک یہ کہتے رہے صراط مستقیم دکھا دکھا. یہ صراط مستقیم پر کبھی قائم نہیں رہ سکتے، کبھی چل نہیں سکتے، کبھی ڈھونڈ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر سے دور ہو گئے، اہل بیت اطہار سے دور ہو گئے، ان کی فضیلت کو نہیں سمجھا. آج عزیزان ایمان محرم کی 3 تاریخ ہو گئی اور 4 کی شب ہے. ذکر سید الشہداء مسلسل ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی مجلس ہونا ہے، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. عزیزان ایمان آپ حضرات رونے کے لیے جمع ہوئے، شہزادی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ آپ لے کر آئے ہیں تاکہ حسین کا جو زخم ہے اس کے لیے شہزادی یہ مرہم تیار کر سکیں. کیونکہ روایتوں میں ہے کہ شہزادی عالمیان اپنا رومال لے کر عزا کے فرش پر آ جاتی ہے، ہر چاہنے والے کی آنکھوں کے سامنے رومال کھول دیتی ہے کہ میرے حسین کا یہ مرہم ہے، مجھے دے دو، تاکہ حسین کے زخموں کو کچھ راحت مل سکے، کچھ سکون مل سکے. شہزادی عالمیان اپنی شکستہ پسلیوں کے ساتھ آتی ہے اور ساتھ میں شہزادی سکینہ بھی ہوتی ہے اور شہزادی زینب ام کلثوم بھی ہوتی ہے. مخدرات عصمت و طہارت آتی ہے، شہزادی عالمیان آتی ہے. آنسوؤں کا نذرانہ جو ہم پیش کرتے ہیں یہ آنسو شہزادی کے رومال میں جگہ بنتے ہیں. عزیزان ایمان ہم پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، امام کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اب عزیزان ایمان کربلا کے میدان میں لوگ لشکر پہ لشکر جمع ہو رہا ہے، یزید کا لشکر جمع ہو رہا ہے تاکہ حسین کو قتل کیا جائے، اہل بیت اطہار کو ستایا جائے، حسین کے بچوں کو قتل کیا جائے. عزیزان ایمان امام کربلا کے میدان میں ہے، زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ یزید کے لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن میرا بھائی اتنا غریب ہے کہ کوئی حسین کی نصرت کے لیے نہیں آتا. عزیزان ایمان ایک مرتبہ تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ امام علی مقام کی خدمت میں شہزادی زینب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بھیا ارے کیا کوئی آپ کا ایسا دوست نہیں ہے کہ جسے آپ خط لکھ کر اپنی نصرت کے لیے بلائیں. کربلا آنے کے بعد سب سے پہلا کام امام علی مقام نے آج کے دن جو کیا وہ یہ کہ حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں زینب کے کہنے سے خط لکھا ہے. اب جو خط لکھا ہے تو کیا لکھا ہے؟ اے میرے حبیب، اے میرے فقیہ، اے میرے فقیہ دوست، تیرا حسین تیرا دوست کربلا کے میدان میں پہنچ چکا ہے اور یاد رہے کہ حسین تنہا نہیں آیا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہیں، ارے شہزادیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. جتنی جلدی ہو سکے ارے مجھ حسین کی مدد کے لیے پہنچو، حسین کی نصرت کے لیے پہنچو. اللہ اکبر، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. ارے ساقی کوثر کا لال، مشکل کشا کا لال، کہ جو انبیاء کا مشکل کشا ہے، ارے وہ اپنی مشکل کشائی کے لیے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہا ہے، حبیب کو خط لکھ کر بلا رہا ہے.
عزیزان ایمان ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی جانب اب جو خط کو روانہ کرنا چاہتے تھے امام کہ شہزادی زینب نے اپنے بھیا حسین سے کہا اے بھائی ایک جملہ ذرا زینب کی طرف سے بھی اس خط کی تحریر میں بڑھا دے. کہا بولو بہن زینب کیا لکھنا ہے؟ کہا لکھ دو کہ غریب باپ کی بیٹی ارے فاطمہ کی بیٹی زینب حبیب تجھے سلام کہتی ہے. اللہ اکبر. اب عزیزان ایمان یہ خط لے کر امام کا قاصد حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں پہنچا. اب جو پہنچا ہے تو حبیب اس وقت بازار کوفہ میں خضاب خرید رہے تھے. ارے حسین کے قاصد کو دیکھا تو ایک مرتبہ بڑھ کر کلیجے سے لگا لیا. حبیب نے قاصد سے سوال کیا خیریت تو ہے؟ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ کہا گھر چلو تو بتاتا ہوں. عزیز و حبیب ابن مظاہر اپنے گھر لے گئے. اب جو کہا کہ بتاؤ کیا پیغام ہے. ایک مرتبہ قاصد نے اس تحریر کو نکالا جو امام نے حبیب کے حوالے کرنے کے لیے کہا تھا. خط کو حبیب ابن مظاہر کو دیا. حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کی تحریر کو ہاتھوں میں لیا, آنکھوں سے لگایا, ارے لبوں سے بوسا دیا. تحریر کو کھول کے پڑھتے ہیں, آنسو بہتے جاتے ہیں. اب عزیزان ایمان یہ ولی فقیہ کی منزل میں ہے کہ جسے کائنات کا امام ولی فقیہ کہہ رہا ہے. دیکھیے یہ اپنی معظمہ زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے قریب آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ محترمہ مجھے حسین نے مدینے سے کربلا آ گئے ہیں اور کربلا میں دشمنوں کے نرگے میں ہیں. ارے فاطمہ کا لال مدد کے لیے مجھے بلا رہا ہے. ارے میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں ضعیف ہو گیا ہوں, کیا کروں گا گھر سے جا کر. عزیزو اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے ہاتھوں سے اپنی چوڑیاں نکالی اور حبیب کو دی. کہا تم گھر میں رہو اور میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ارے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا, تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گی, آخرت میں بھی کامیاب رہو گی. ارے یہ بھلا ہو سکتا ہے کہ میرا حسین مجھے بلائے اور یہ حبیب نہ جائے, میں اپنی جان حسین پر قربان کروں گا. اللہ اکبر. ادھر امام کی خدمت کے لیے روانہ ہوئے حبیب ابن مظاہر, رہوار پر سوار ہوئے, اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. ادھر امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو قریب بلاتے ہیں, عباس کو قریب بلاتے ہیں. میرا حبیب آنے والا ہے, میرا حبیب آنے والا ہے, ذرا اس کا استقبال کیا جائے. عزیزان ایمان ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ گھوڑے سوار آیا, حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچ گئے. اب حسینی لشکر میں ایک خوشی کی لہر ہے, لوگ صدا بلند کرنے لگے مرحبا حبیب, مرحبا حبیب, اے حبیب تم آئے ہو, تمہیں مبارک ہو کہ تم حسین کی نصرت کے لیے آئے ہو. حسین کے لشکر میں, حسین کے صحابیوں میں جشن کا ماحول ہے. بس عزیزو اس آواز کا سننا تھا کہ یہ آواز شہزادی زینب کے کانوں سے ٹکرائی. فضہ کو قریب بلایا, اے فضہ ارے یہ باہر کیسی صدائیں ہیں. کہا کیا نہیں معلوم, حبیب آئے ہیں حسین کی نصرت کے لیے. ایک مرتبہ فضہ سے شہزادی زینب نے کہا اے فضہ ارے ذرا حبیب کو ہمارے قریب بلاؤ. اتنا سننا تھا کہ حبیب کو صدا دے کر فضہ نے بلایا. فضہ کی آواز پر حبیب نے لبیک کہا, در خیمہ پر آئے. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا, اندر سے شہزادی زینب کی آواز آئی, السلام علیکہ یا حبیب, اے حبیب آپ پر اس کا سلام ہو, زینب کا سلام ہو. اتنا سننا تھا کہ حبیب نے اپنا امامہ سر سے اتارا, کربلا کی خاک میں ڈال دیا, سر و سینہ بیند لیا. اللہ اللہ, اتنی غریب ہو گئی زینب کہ ہم غلاموں کو سلام کہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بار الہا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار الہا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جتنے بھی مومنین اس عزا کے فرش پر تشریف فرما ہے, جتنی بھی مائیں بہنیں اس عزا کے فرش پر تشریف فرما ہیں, ان کی تمام مشکلوں کو آسان کر.
परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, जो मोमिनीन इस सज़ा के फर्श पर बैठे हैं, जो भी उनकी दिली हाजत है परवरदिगार तो कबूल फरमा ले। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, इस आज़ादारी में जो लोग शिरकत करते हैं, कदम सुखने दी हमें, उन्हें तमाम तर आफात बलियात से महफूज फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अहले बैत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर ताक़ीर बाकी रख और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अमान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।